جب مرزائیوں کو نان مسلم قرار دیا اور اس کا کیس کورٹ میں چلا، سپریم کورٹ میں مرزائیوں نے اس کتاب کو بھی بطور ثبوت پیش کیا تھا کہ اتنے بڑے حنفی عالم تو لکھ رہے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اگر ہمارے مرزا صاحب ہو گئے پیدا تو بھائی کون سی مستفاد، کون سی تو قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف سے تھے، اور بھی ہمارے اور اکابر دیوبند بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے کورٹ میں ببانگ دوہل اعلان فرمایا کہ بھئی کون سی کتاب پیش کر رہے ہو، ہم تو اسے بھی کافر سمجھتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو بھی یہ نظریہ رکھے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، امکان بھی مانے، ایک تو پیدا ہے، ہو گیا ہے، اور ایک پیدا ہو سکتا ہے، یہ سکتا بھی کرے تو بھی کافر ہے۔ بے شک بے شک، کوئی شک نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آیات کریمہ ہیں کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، عالم الغیب والشہادہ وہ خدا ہے۔ بے شک، لا يعلم الغیب الا ہو، صرف خدا کو غیب کا علم ہے۔ اور پھر اور بھی کچھ آیات ایسی ہیں کہ خدائے ذوالجلال نے اپنے کرم سے اپنے رسولوں کو بھی غیب پر اطلاع دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات کریمہ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو بھی غیب کا علم عطا کیا گیا۔ بے شک بے شک۔ اور قرآن شریف میں کوئی بھی جملہ باطل نہیں ہے، ایک ایک حرف اس کا حق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور قرآن عظیم میں کوئی اختلاف، کوئی ٹکراؤ، کوئی تناقض نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو کچھ آیات نے بتایا کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، اور کچھ سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کو بھی خدا نے غیب پر مطلع کیا۔ بے شک بے شک۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بذات صرف غیب کا علم خدا کو ہے، بے شک بے شک، کسی کو نہیں۔ بے شک۔ خدا کے بندوں میں اگر کسی کو ہوا، چاہے وہ رسولان کرام ہی ہوں، تو خدا کی اطلاع سے ہوا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بلکہ پرانے ائمہ نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ خدا کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، بے شک بے اور شک، دوسرے کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، خدا کی عطا سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس سے تمام آیات پر ایمان اور اتفاق۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے برخلاف مکتبہ دیوبند کے پیشوا، بہت بڑے رہنما ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ان کی یہ کتاب ہے حفظ الایمان، یہ انہی کے یہاں چھپی بھی ہے، انہی کی کتب خانے سے ہم نے منگوایا بھی۔ اس کے یہ صفحہ 15 پہ ہم عبارت اردو میں پڑھ دیتے ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھیں گے ہی، جو کم سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ مولانا شبیر سیالوی صاحب انشاءاللہ جو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں وہ اختصار کے ساتھ انگلش میں اس کو انشاءاللہ منتقل کر لیں گے۔ یہ عبارت یہ ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، آپ کی ذات مقدسہ سے مراد حضور کی ذات، علیہ السلام۔
اگر بقول زید صحیح ہو، لفظ دیکھیے، اگر بقول زید صحیح ہے نہیں صحیح، استغفر اللہ غیب کا استغفر ممکن نہیں صحیح ہے، اگر صحیح ہو استغفر اللہ تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ ظاہر بات ہے کل غیب تو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں، لامحالہ یہ بعضی غیب ہوگا۔ تو اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون، استغفر صبی مانے بچہ، مجنون مانے پاگل، استغفر اللہ بلکہ جمیع حیوانات و بہائم، جانوروں کو، چوپایوں کو، استغفر کتے، اللہ خنزیر، یہ سب استغفر کے اللہ لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے۔ یہ سب لکھا، استغفر اللہ ہمارا صرف کلام یہاں یہ ہے، علم غیب کا ثابت ہونا نہ ہونا یہ ایک چیز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے لیے یہ کہنا کہ بعض علوم اگر ان کو حاصل ہے تو ایسا علم تو پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھیے کہ میں اس کتاب کو ہاتھ میں لیے ہوں، آپ خود اگر اردو زبان سمجھتے ہیں تھوڑی دیر، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نان ریسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے، گستاخی ہے کہ نہیں، بے شک استغفر اللہ اور مصطفیٰ کی ادنا سی گستاخی بندے کو ایمان سے باہر کر دے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ یہ میں نے سر دست دو باتیں بتائی ہیں، باتیں اور بھی ہیں، اور وقت جب آئے گا تو وہ باتیں بھی انشاءاللہ پیش ہوں گی۔ انشاءاللہ تو اس لیے ہم انہیں باطل پر سمجھتے ہیں بے شک اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی فاسد قرار دیتے ہیں، کہ نماز کا دار و مدار تو ایمان پر ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ اور ہمارا کوئی جائیداد پراپرٹی کا کوئی منصب اور عہدے اور سیاست کا کوئی اختلاف نہیں، بے شک صرف یہ معاملہ ہے۔ اور خود علماء دیوبند کے بعض اکابر سے سوال ہوا، خود حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال ہوا کہ بھئی یہ بریلوی لوگ جو ہیں، یہ بریلوی کا لفظ انہوں نے ہمیں کہا ہے، ہم بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت، الحمدللہ پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز ہماری ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا حکیم الامت نے، ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ہاں یعنی نماز ہو جائے گی، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ لہذا ہم اپنے بھائیوں سے، عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ انہی کے گھر کا فیصلہ ہے، جہاں نماز کا ایسا کوئی اختلاف آوے نا، تو چونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو میں نے بیان کیا، یا ان عقیدہ رکھنے والوں کو اپنا پیشوا اور قائد اور حق پر سمجھتے ہیں۔ بے شک تو ہمارا یہ فیصلہ ان کے پیچھے نہیں نماز ہوگی اور ان کا فیصلہ ہمارے پیچھے ہو جائے گی۔ تو جہاں ایسا کوئی معاملہ بن پڑے تو اختلاف سے بچنے کے لیے ہمارے کسی آدمی کو امام بنا دیا جائے اور نماز ہو جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے، آمین۔ اور اے خدا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں سب میں تو اتفاق و اتحاد میں رحمت فرما، اور عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کا سب کو سلیقہ عطا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سیالوی چند منٹ میں ذرا اس کو انگلش میں بتا دیں۔